اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل بما علم۔ برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی جو مسلم شریف کی ہے۔ یہ کئی مرتبے خطبہ اس پر ہو چکا ہے، کئی مسلسل خطبے ہو چکے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور کل قیامت کے دن تمہاری تیاری کتنی ہے ذرا غور کر کے دیکھو۔ اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر آدمی کو قیامت کے دن 4 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے عمر کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے بتائے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ 4 باتوں کا سوال ہر آدمی کو اللہ کے پاس دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ مہینہ رجب شعبان کا ہے، اب رمضان کے لیے سمجھیے کہ سب 24-25 دن رہ گئے ہیں۔ رمضان کے شعبان کے متعلق حدیث کے اندر چند باتیں آئی ہیں۔ ایک بات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھ پر قضا روزے رہ جاتے تھے، میں سال بھر فرصت نہیں پاتی ان روزوں کو قضا کرنے کی۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، تو میں اس موقع کو غنیمت جان کے روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ تو لہٰذا جن عورتوں پر روزے قضا باقی ہیں ان کو چاہیے کہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان آنے سے پہلے جتنے روزے قضا کے ہیں ان
ان کو ادا کر لیں۔ جو لوگ کہ پچھلے سال بیمار تھے، امید تھی کہ اچھے ہو جائیں گے، اچھے نہیں ہوئے، اب ویسے بیمار ہی رہ گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کو امید تھی کہ ہم روزے رکھ لیں گے شعبان میں، لیکن ان کی مجبوریاں، پریشانیاں ایسی تھیں کہ ان کو رکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ ویسی عورتیں بھی اگر مجبوری محسوس کرتی ہیں اور کوئی امید نہیں ہے کہ آئندہ روزہ رکھ سکیں گی، تو ان کو بھی چاہیے کہ سب فدیہ دے دیا کریں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک بات تو حدیث میں ہی حضرت عائشہ کی کہ شعبان میں روزے قضا کر لیتی تھی۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے شروع کے 14-15 دن گزر جائیں، اب نفل روزے نہ رکھو۔ رمضان کے لیے طاقت چاہیے نا، اب نفل روزے بند کر دو۔ اگر کوئی آدمی روزے رکھتا تھا، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ہاں وہ رکھے، کوئی بات نہیں، لیکن بغیر کسی سبب کے یا بغیر کسی عادت کے 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں جس آدمی کو طاقت ہو وہ آدمی رکھ سکتا ہے، جیسا کہ علماء اس حدیث کا مطلب سمجھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اجازت دی نفل روزے رکھنے کی، بعض لوگوں کو اجازت دی بھئی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑا، نفل روزہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں بھی اس کا روزہ پڑتا ہے تو روزہ رکھے گا۔ یہ چند باتیں حدیث سے ثابت ہیں شعبان کے تعلق سے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا شہر رمضان، کہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے۔ اب اتنی زندگی ہم کو دے دیا ہے تو اللہ رمضان کا بھی موقع دے دے اللہ۔ ایسے اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے، لوگ دعا پڑھتے تھے، لیکن یہ دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا کوئی اپنی طرف سے یہ شعبان تمنا کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شعبان کی ایک اور بات ہے کہ صاحب عام طور پر لوگ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہہ کے بڑا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، اور رات جاگنے کا، قبروں کی زیارت کرنے کا۔ قبرستانوں میں جا کر دیکھیے کتنا سب سوار سنگار کے رکھے ہیں، 15 شعبان آنے والا ہے، 15 شعبان آنے والا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بدعت ہے۔ مردوں کی عید کہتے ہیں شعبان کو لوگ، کہ روحیں آتی ہیں۔ حنفی فقہ کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی گئے ہوئے مرے ہوئے آدمی کی روح دنیا میں آتی ہے تو کافر ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ آپ اندازہ کریں، اتنا سب ہونے کے باوجود آدمی قبرستان کو سنگارتا ہے، سنوارتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے لوگ کیونکہ روح دنیا میں آتی ہے۔ یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق پھر بھی کہا جائے گا، بولنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آئندہ جمعہ کا بھی موقع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے کے لوگ تیاری کریں شعبان منانے کی۔ شعبان کے تعلق سے حدیث کے اندر جو باتیں تھیں وہ، اور لوگوں نے اپنی طرف سے جو باتیں بتا لی ہیں، ان کے متعلق ہم نے چند باتیں بتا دی۔ اب رہ گیا کہ صاحب دین پر عمل کرنے کی بات۔ ہم نے یہ حدیث کے اندر یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 4 سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ جتنی باتیں تم کو معلوم تھیں ان پر عمل کیے کیا۔ یہ نہ سمجھے آدمی کہ بھئی کم جاننا تھا یہ دن، ورنہ اللہ پوچھے گا جتنی باتیں معلوم تھی ان پر عمل کیے کیا۔ سننا نہیں زیادہ بات ہے، 1-2 بات سننے جو آسان ہے اس پر عمل کرے گا، اللہ پوچھے گا ہی نہیں۔ یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے کہ کم سیکھیں تاکہ کم اللہ پوچھے ہم کو۔
اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہم پر، ہر ایک پر فرض ہے۔ اس کو تو چھوڑ دیا اور اس کو لے لیا کہ صاحب کتنا عمل کے معلوم تھا نا، تھوڑا معلوم تھا عمل کر لیں گے، زیادہ معلوم عمل لے کے تو پھر بہت پھنس جائیں گے۔ غلطی ہے، دو گناہ ہوئے، یہ گناہ تو دین کی باتوں کو سیکھے بھی نہیں، اور دوسرا گناہ یہ کہ دین کی باتوں پر عمل بھی نہیں کیا، دو گناہ ہو جائے گا۔ آج دین کی غفلت، دین سے غفلت کیوں ہے لوگوں کے اندر، دین سے دوری کیوں ہے، بے نمازی لوگ کیوں ہیں، ادب کیا نہیں جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے دین کے، سیکھے نہیں، عمل نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ سے غفلت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ مثلا ایک بات کہیں، جمعے کو آتے ہیں لوگ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آنا چاہیے، گھر سے نہا دھو کے، پاک صاف ہو کے مسجد کا رخ کرنا چاہیے، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کسی دو کے درمیان تفریق نہیں ڈالنا، مسجد کو آئے، اللہ نے جو کچھ لکھا تھا اتنی نماز پڑھ کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے، خطیب کے قریب بیٹھے، کسی سے بات نہیں کیے، خطبہ سنے توجہ سے، یہ ہفتے کے گناہ معاف، پوری باتیں آپ نے سنی، عمل ہے کیا اس پر، کتنا عمل کرتے ہیں لوگ۔ یہ ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھا بات کر رہا ہے، سو رہا ہے، اونگ رہا ہے، پکڑ کے ڈھکل کے اٹھا دیا، بولا سنا نہیں بھائی، کہا گدھا ہے کیا، خطبہ ہو رہا ہے بات کر رہا ہے، آپ نے اسے فرمایا۔ ایک آدمی کے پاس دستی ہے، رومال ہے، اس کو ادھر ادھر پلٹتے رہتا، کہا فقط لگا، بےہودہ کام کیا، اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ جیسے کنکری ہے، اگر قالین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں زمین پر نماز پڑھتے ہیں، کنکری جمع کرتے ہیں، اسے صاف کرتے رہتے ہیں، کہا ایسا تم کا جمعہ گیا۔ اب یہ جمعے کے آداب کتنی مرتبہ بیان کیے گئے، مسجد کو آنے والا سلام کرے گا، لیکن سلام کرتا ہے، کوئی خیریت پوچھتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، خطبہ بھی ہوتے رہتا ہے، جائز ہے کیا؟ یہ پوچھے گا اللہ، یہ نہیں کہ تھوڑا سیکھو تھوڑا پوچھیں گے، زیادہ سیکھو زیادہ پوچھیں گے، بیوقوفی ہے۔ کسی کو ضرورت ہے صاحب مسجد میں آئے، خطبہ شروع ہو گیا، بیٹھے ہوئے، گرمی لگ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ پنکھا ڈالو جی، وہ پنکھا ڈالو، اس وہ سوچ نہیں تھی، وہ سوچ، 4 آدمی کا جمعہ گیا۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد فین بھی ڈالنا نہیں، فین بند بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ خطبہ سننا، بیکار کی حرکت کیے، جمعہ گیا، اب اتنا بڑا ثواب ایک ہفتے کا سب گیا نا، برداشت نہیں کر سکتے، پسینہ جائے گا، جانے دو جی، قبر میں کتنا پسینہ نکلے گا کس کو معلوم، برداشت کر لینا۔ تو فرماتے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، کتنی دین کی بات معلوم تھی، اس پر عمل کیے کیا؟ مصیبت یہ ہے کہ دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہے، عمل نہیں ہے، اور دین کی جتنی باتیں معلوم ہیں اس سے زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ جیسے ایک بات چھوٹی سی کہیں جس پر سب کا تعلق رہتا ہے، عقیقہ کرنا، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، کتنے مرتبہ بیان کرتے بھائی، بچہ پیدا ہو تو معلوم دنیا کا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، فون کریں گے مولوی صاحب بچہ پیدا ہوا ہے، 7واں دن عقیقہ کرنا کیا، بکرا کاٹنا کے کیا کاٹنا، گوشت کیسے تقسیم کرنا، ماں باپ کھا سکتے کیا، کتنی مرتبہ سنا ہے جی، پھر پوچھتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ صاحب دین کی بات ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں،
کوئی شبہ ہو گیا تو ٹھیک ہے پوچھ لیا. دین کی باتیں عمل کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے سنتے نہیں ہیں. ہو گیا ایک فیشن دین کی باتوں کو سننے کا یا مسجد میں آ کے سونے کا فیشن ہو گیا جمعے کے دن. کیا ہو گیا یہ؟ بے دینی مسلمانوں میں اس لیے ہے، دین سے غفلت اس لیے ہے کہ دین سے بھی دلچسپی نہیں، دین کی باتوں سے بھی دلچسپی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے لوگ ہمارے تھے محدثین کے زمانے میں، کتنی دلچسپی تھی ان کو حدیث سے. اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے پوری زندگی وقف کر دیتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو اتنی تمنا ہوئی کہ میرا بیٹا عالم بن جائے. اس زمانے میں علم مکے سے باہر زیادہ تھا، مکے میں کم تھا. علم تھا مدینے میں، علم تھا بغداد میں. والدہ کی خواہش یہ کہ بچے کو بھیجا بچے کو. گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. آپ یہ نہ سمجھے کہ سب فلائٹ سے گئے ہوں گے، اے سی کار سے گئے ہوں گے، اے سی بس سے گئے ہوں گے. نہیں جی، چل کر جاتے یا اونٹ سے جاتے. کھانے وانے کا بیچ میں کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں، کوئی ہوٹل بھی نہیں. جو کچھ جیب میں ہے کھجور کھا لیے اور کہیں سے اٹھا کے تھوڑا پانی پی لیے، یا کسی بستی میں گئے 2-4 پیسے کا خرید کے کھجور کھا لیے، پانی پی لیے. اب عام طور پر 6 گھنٹہ لگ جاتا ہے سمجھے مکے مدینے کے سفر کو. آدمی جب وہ چل کر جائے گا تو کتنے دن میں جائے گا جی؟ 20 دن، 15 دن، 16 دن، 17 دن لگ جاتے. لیکن اللہ کے رسول اونٹ پر آئے تھے سوار ہو کر حجۃ الوداع کے موقع پر، تو 5 دن میں آ گئے، مدینے سے مکے کو آ گئے. تو اب مکے سے مدینے کو جا رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. جانے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام، حدیث پڑھانے والے، بڑے بڑے مالدار جی، جو بھی آتے مدینے کو حج کرنے کے بعد مدینے کو جانا ضروری نہیں، سمجھو اس کو. مکے سے آگے اگر حج ہو گیا، لیکن زیادہ لوگ مکے کو جاتے تو مدینے بھی ہو کر جاتے. صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیں. ان کی نیت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کی نہیں، نیت مسجد میں نماز پڑھنے کی، ساتھ ساتھ زیارت بھی کر لیتے. بڑے بڑے مالدار، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتے. کبھی 3 حدیث، کبھی 5 حدیث، کبھی 10 حدیث سن کر جاتے. اتنی خوشی ہوتی ان کو. جاتے سوچتے کہ صاحب جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پہنچاتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کی وجہ سے ہم کو 4 باتیں معلوم ہوئی، ان کی وجہ سے ہم کو 10 باتیں معلوم ہوئی. ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے امام مالک سے ملنے کے لیے. ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے دونوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو کچھ بھی کھلایا پلایا، سونے کے لیے جگہ دے دی، بھئی یہاں سو جاؤ. لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا. صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں. لوٹے کو چیک کیا، پانی ویسے ہی. امام مالک نے کہا جس طالب علم کو تہجد پڑھنے کا خیال نہ ہو وہ علم کیا حاصل کرے گا؟ میں تو یہ لوٹے میں پانی اس لیے رکھا کہ تم کو ضرورت ہوگی وضو کرو گے، تہجد پڑھو گے. امام شافعی کو اتنی خوشی ہوئی، رات بھر نیند آئی نہیں ان کو کہ امام مالک سے ملاقات ہوگی میری. اس لیے وضو کی ضرورت ہی پیش آئی نہیں ان کو. رات کے وضو سے فجر بھی پڑھ لیا. انہوں نے کہا دیا کہ بات ایسی ہے کہ مجھے وضو کی ضرورت نہیں پیش آئی، میں تہجد بھی پڑھتا رہا، پھر فجر کی نماز میں بھی مجھے اتنی خوشی ہے. آپ اندازہ کریں علم کیسے حاصل کرتے تھے اور علم والوں کی قدر کیسے کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے امام شافعی بغداد کو گئے، وہاں سے علم حاصل کر کے پھر امام مالک کے پاس آئے. راستہ وہی تھا. فجر کی نماز پڑھ کے دیکھا امام مالک آ رہے نماز پڑھ کے گھر کی طرف. لوگ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں،
کوئی کپڑے رکھا ہے، کوئی گھوڑے رکھا ہے، کوئی بکری رکھا ہے، کوئی کچھ رکھا ہے، کوئی کچھ رکھا ہے. فلاں امیر صاحب نے یہ تحفہ دیا، فلاں امیر صاحب نے یہ تحفہ دیا، فلاں امیر صاحب نے. گھر آنے تک تو بے صاحب تحفے جمع ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مبارک ہو، لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، بڑے تحفے آئے. کہا یہ پورے تحفے تم کو لے کر جاؤ. دے دیا. اب امام شافعی مکے کو آتے ہیں. آئے تو ان کی والدہ بھی، دنیا مکے کے پورے لوگ آئے کہ صاحب اتنے بڑے امام صاحب آ رہے ہیں، علم حاصل کر کے ان کا استقبال کرنا چاہیے. سب سے ملے امام شافعی، دیکھا ان کی والدہ نہیں. کہا والدہ کہاں ہیں؟ کہا دیکھو وہاں ہیں. جا کے والدہ سے ملے. تحفہ بے حساب لائے نا، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، کپڑا بھی ہے، غلام بھی ہے، سب لائے. ناراض ہے والدہ. کہا کہ میں تجھے علم حاصل کرنے بھیجی کہ دنیا لانے کے لیے بھیجی؟ یہ اونٹ بھی بکری بھی لے کر آیا تو؟ کہا امی لوگوں نے تحفہ دیا. لوگوں نے دیا تو بھی دے دے. لا کے بولے بھائی جس کو جو ملتا اٹھا لو، بکری گھوڑا اونٹ جو ہے. پھر امی کے پاس گئے. ہاں دے دیا. کچھ بھی نہیں نا بچا؟ کہا 5 روپیہ رکھ لیا ہوں، گھر میں جانے کے بعد کچھ ضرورت ہوگی نا. میں جب تجھے بھیجی تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اللہ میرا جینا چلایا. اب تو 5 روپے رکھ کے مجھے پالے گا؟ جا وہ بھی دے کر آ. کیسے لوگ تھے دیکھیے، دین سے کتنی محبت تھی ان کو. اللہ اکبر. آج کہاں جی؟ یہ علم دین اتنا قیمتی کہ لوگ قابل کو ہی دیتے تھے، دنیا والوں کو، بیکار لوگوں کو علم دیتے بھی نہیں تھے. کوئی آتا علم سیکھنے کے لیے دیکھ لیتے ہو دنیا والا ہے کیا، جا جا تیرا حصہ نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک بڑے محدث جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ان کے استاد سمجھو. ان کی بستی کا گورنر آیا، خراسان کا گورنر آیا. کہا کہ 2-3 حدیث مجھے سنا دیجئے نا. اب اتنا بڑا گورنر کیا ریکویسٹ کرتا ہے، 1-2-3 حدیث سنا دو نا. کہا نہیں رے، تو گورنر ہے، تجھے کیا حدیث سنائیں گے، تو دنیا والا ہے. بہت بولا. کہا نہیں. اچھا جاتا ہوں. جانے لگے تو امام عبداللہ بن مبارک لے کر گئے، عزت کے ساتھ دروازے پر رخصت کیا، سواری پر بیٹھایا. گورنر کا کہا عجیب آدمی ہو جی تم، 1-2-3 حدیث سنا بولے تو مجھے بھگا دیے، اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے گھوڑے پر بیٹھاتے ہو. کہو اللہ کے رسول کی حدیث، تم اس کی قدر نہیں کرتے اس لیے میں سنایا. میں ایک حقیر آدمی، میری قدر کرو نہیں کرو مجھے کیا، اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تم میری عزت کرو نہیں کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سن کر عمل نہیں کیے تو پھر میں تو گویا کتے کو موتی کا ہار پہنانے والا بن جاؤں گا. جو شخص عمل نہیں کرتا نا، یا کہ جو آدمی علم دیتا ہے حدیث کا ان کو، جو عمل نہیں کرتے ان کی مثال وہ آدمی ویسا ہے جیسے کتوں کو موتی کا ہار پہنا ہے. کہا یہ ہے، آپ تشریف لے جائیے. اللہ اکبر. بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، بڑے بڑے خلیفہ بھائی، پوری دنیا کی حکومت اندلس چھوڑ کے ان کی. ابو جعفر منصور تھا بڑا خلیفہ کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں، اور آج کل کے خلیفہ نہیں، 100 آدمی کو قتل کرے تو کوئی پوچھنے نہیں، دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں. وہ جب پرانے زمانے میں ایک آدمی کے پاس جا کے کچھ سیکھتے تھے، ضرورت پڑی تو اس کے پاس چھٹکے بھی رہتے تھے، اس لیے کہ دونوں حکومت میں بنتا نہیں تھا. جو حکومت آئی اور جو ختم ہوئی بنی امیہ کی حکومت، اب یہ تخت پر بیٹھا تو ان کو معلوم ہوا کہ صاحب چلو ابو جعفر منصور تخت پر بیٹھا ہے، جا کے اس سے کچھ سفارش لکھوائیں. گیا، دیکھ کے خوش ہو گئے، ارے صاحب آؤ، ہمارے استاذ بھی آ گئے اور صاحب ہمارے دوست بھی آ گئے. کہا فرمائش، حاضر ہوں. کہا کہ بس یہ کاغذ لکھ کے دے دیجیے اعمش محدث صاحب کو کہ مجھے 7-8 حدیث سنا دیں تاکہ میں بتا سکوں کہ میں اعمش کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اچھا اتنا ہی اور کچھ؟ کہا نہیں اتنا ہی بس. لاؤ جی کاغذ لاؤ، سیل گیل لگا کے بھیجا. جان کو دو محدث صاحب، ڈھیر بڑا بادشاہ اور ایک محدث. وہ
لے جا کے دیا ان کو کاغذ، بکری کو کھلا رہے تھے چارہ، کاغذ بھی کھلا دی بکری کو. پوچھا کیا جی کیا قصہ؟ امیر المومنین خط دیا نا آپ کو. وہ خط بکری کھا گئی. ہم بولو کیا قصہ؟ کہا کہ 2-3 حدیث 5 حدیث سنا دیے تو مجھے بھی عزت مل جائے گی نا کہ صاحب میں عامش کے پاس پڑھا ہوں، حدیث سنا ہوں. تم کو حدیث سنا ہوگا، تم کو بھاگو یہاں سے. خلیفہ بولے کب بھاگو جی، نہیں سنایا بھائی. کیا قدر تھی جی حدیث کی، کیا دنیا ہے. ہم ایسے کہ صاحب لوگوں کو جا کے بھائی صاحب 2 حدیث سن لو، بھائی صاحب 2 حدیث سن لو. کچھ بھی عمل کا شوق نہیں تو حدیث سنا کے کیا کریں. علماء سے بھی تھے کہ صاحب حدیث پر عمل کرنے کا شوق ہو تو اس کو سنا، حدیث پر عمل کرنے کا شوق نہیں تو مت سنا اس کو. وہ اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا، ہم کیا اس کو بنائیں گے. ہاں کچھ محدثین ایسے بھی تھے جو جا کے لوگوں کو حدیث سناتے تھے. کسان لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں، کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا کہ پڑھنے کا. کچھ محدثین جاتے، ان کے جو دوپہر کا وقت ہوتا نا کھیتی میں کام کرنے والوں کا، ان کو بلاتے، کہتے بھئی میں آ گیا حدیث سنو. ان کو سناتے، وہ لوگ خوش ہو جاتے. علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان دن بدن گرتے جاتے، ذلیل ہوتے جاتے، دنیا والے ہوتے جاتے، دین سے دور ہوتے جاتے. دین کا کوئی شوق ان کو نہیں رہ گیا ہے. کسی طرح آ کے عبادت کر لیتے ہیں، اوندھی سیدھی عبادت، ٹوٹی پھوٹی عبادت. کیا زندگی میں اثر ہوگا جی؟ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا کے اندر، ہر 5واں آدمی مسلمان ہے. اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو 1 ارب 25 کروڑ مسلمان ہے دنیا میں، بگڑے ہوئے اچھے برے سب مسلمان ملا کے. کیا اثر ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. جب تک دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو عزت نہیں دے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں کو لکھتے تھے، کہتے تھے گورنروں سنو، ہم عرب کے لوگ ذلیل تھے، چور تھے، برے کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، سب سے ذلیل لوگ. کوئی پوچھا تو عرب کا تہذیب سے دور، کچھ کلچر نہیں، کچھ بھی نہیں. روم کے ایران کے لوگ بہت فارورڈ تھے نا اس زمانے میں. مکے کو لگ کا نام سنے تو بھی عرب کے لوگوں کا کہتے ہیں وہ انسان ہے کیا، وہ تو جنگلی لوگ ہیں. حضرت عمر نے کہا عزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دی تھی. آج پوری دنیا میں اللہ نے ہم کو حکومت دی ہے. جو لوگ روم والے ایران والے ہم کو معمولی سمجھتے تھے، آج وہ خود کو بہت ذلیل سمجھتے ہیں. اور یہ لوگ تو بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. دین کی وجہ سے ہم کو عزت ملی. اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ کے عزت حاصل کرنا چاہے گا تو پھر اللہ اس کو ذلیل کرے گا. ہم بھی دین چھوڑیں گے تو ذلیل ہوں گے. تو لہٰذا دین ہی سے عزت ملے گی دنیا میں آخرت میں. دین ہی کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی. دین کے علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے، دین کی باتوں کو جاننے کا شوق ہونا چاہیے. ہر چیز کی خواہش ہے میرے پاس، مال کی خواہش ہے، بنگلے کی خواہش ہے، ہر چیز کی، دنیا کی جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہر چیز کی خواہش ہے. اگر پیسہ ہوگا تھیلے میں بھر کے سونا لے جائیں گے، پورا مال خرید کے گھر کو لے کر آ جائیں گے. ہر چیز کھینچتی، یہ خرید لو، یہ خرید لو، یہ خرید لو. لیکن دین مفت میں ملتا، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. مسجدوں میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، ذرا ٹائم دو، ذرا وقت دو. یہ نا یہاں اگر ٹائم دیں گے بزنس کا کیا ہوگا؟ وہ بائر آیا ہوا، وہ فلاں آیا ہوا، وہ کسٹمر آیا ہوا،
اللہ اکبر. ہم کو بھی تو کسٹمر چاہیے نا, ہمارے کسٹمر کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان لے کے یہ بہترین مال رکھ کے بیچنے کے لیے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں, خریدنے والا کوئی نہیں. کیا دنیا ہے جی, کہاں سے عزت ملے گی؟ وہ آخرت کا سوال تو ہے کہ صاحب جو آدمی کا عمل نہیں کیا اللہ اس سے پوچھے گا, دین کی باتوں پر عمل نہیں کیے. کوئی کہے کہ اللہ مجھے اتنا ہی معلوم تھا تو اللہ یہ بھی پوچھے گا دوسری بات کیوں نہیں سیکھے. 2 سوال کا جواب دینا پڑے گا. یہ نہ سمجھو کہ تھوڑا سیکھو تھوڑا جواب, 2 سوال ہو جائیں گے تب. جو بات معلوم ہے اس پر عمل کیے کیا, اس کا بھی جواب دینا ہے نا. میرے بھائیو, دین کے علم کا شوق پیدا کرو, خود بھی دین پر عمل کرو اور بچے بچیوں کو بھی دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت کرو. علماء کی قدر کرو, اہل علم کی قدر کرو, ان کے ذریعے علم حاصل کرو. اللہ والے اگر بن گئے تو پھر دنیا میں تم سے زیادہ بہتر اور تم سے زیادہ برتر کوئی نہیں ہوگا. اگر دین نہیں ہے تو اللہ کیا ذلیل خوار. دنیا میں بھی عزت ملے گی نہیں ملے گی کس کو معلوم. دین کی طرف توجہ کرو, دین کو سیکھو, دین کی باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرو. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. لہٰذا جو بھی ہم عمل کریں یہ سوچ کر عمل کریں شریعت میں اس کا ثبوت ہے کیا, شریعت میں اس کا ہے کیا ذکر. 15 شعبان مناتے ہیں, غلطی ہے. کیا شعبان کو 15 شعبان کو کیا کرنا, کیا منانا, کیا نہیں منانا. حدیث میں آ گیا زیادہ سے زیادہ کوئی رات میں نفل نماز پڑھ لیا تو اتنا ہی حدیث سے ثابت ہے. نہ مردوں کی روحیں آتی ہیں, نہ پھل کھاتی ہیں, نہ کچھ اور ہوتا ہے. موقع ملے گا تو شعبان کے متعلق بھی بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے. دین کی جو باتیں ہم کو معلوم ہیں ان سب پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی عزت مسلمانوں کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور کر دے, عقیدہ صحیح سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس پر ایمان لانے کی اللہ توفیق دے. جب تک کہ مسلمان بنا کے رکھے, جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وازغ جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين. اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم لا تجعلنا من القانطين. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد